اس سے پہلے کہ گفتگو کو مزید کھولیں، سحر کامران صاحبہ، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن آپ خواتین کا عالمی دن ہے اور میں آپ سے سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں، خود بھی سینیٹر ہیں اور بینظیر بھٹو صاحبہ کسی بھی اسلامی ملک کی پہلی وزیر اعظم تھی، مگر ہم دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں 19 خواتین ابھی تک نہیں آئی ہیں، سینٹ میں 2، پنجاب اسمبلی میں 24 اور کے پی اسمبلی میں 17 سیٹیں خالی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آج تو خواتین نے اسلام آباد میں عدلیہ کا ماشاءاللہ سے جنازہ بھی نکالا ہے، مگر پیپلز پارٹی کی جو خواتین ہیں اور ان سے متعلق ہے وہ خواتین کے حقوق اور جمہوریت کی بہت زیادہ چیمپئن رہتی ہیں، اس موقع پر آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ بہت شکریہ۔ اور میں یہ گلہ کرنے والی تھی کہ آج کے دن بات تو آپ کو صرف خواتین کے متعلق کرنی چاہیے تھی، مگر آپ نے پھر بھی جو ہے ترجیحات آپ کی جو ہے وہ دیگر سیاسی معاملات ہیں۔ دیکھیں، خواتین کے مسائل جو ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ پس پوش ڈالے جاتے ہیں۔ خواتین کا جو ہے جو ایجوکیشن ہے، ان کی جو ہیلتھ ہے، ان کی جو اپنی ایک فیصلہ سازی کے اندر کردار ہے، اس سب چیزوں کو پس پوش ڈال کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ترقی کرے گی۔ اب ایک اور بھی میں درستگی کر دوں کہ میں قومی اسمبلی کی ممبر ہوں، سینیٹر میں تھی جی اور تھی، اب میں قومی اسمبلی کی جی ممبر ہوں، بالکل، تو میں نے کہا یہ درستگی بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو آپ نے بات کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ خواتین کی جو پرسنٹیج ہے قومی اسمبلی میں، آپ یہ بتائیں کہ کیا وزراء کی یا جو قائمہ کمیٹی کی جو ممبرشپ ہے، چیئرپرسن شپ ہے، کیا اس کے اندر بھی خواتین کو تناسب ملتا ہے؟ کیا جو جس طریقے سے ترقیاتی فنڈز جو ہے وہ آپ کے دوسرے میل ممبرز کو ملتے ہیں، کیا خواتین کو بھی ملتے ہیں؟ دیکھیں، خواتین کی نفی تو ہر سطح پہ ہوتی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اس جماعت سے ہے جس کی قائد شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی طور پہ خواتین کا جو نام پاکستانی خواتین کا وہ بلند کیا، وہ عالمی طور پر ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور وہ آج بھی جو ہے رسپیکٹ سے دیکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف خواتین کو پارلیمان تک پہنچایا، خواتین بینک کا قیام کیا، خواتین کو جو ہے اعلیٰ عدلیہ میں جگہ دی، خواتین ججز کا انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ تو جو ایک کپاس چنتی ہوئی عورت ہے اس کے پیروں میں جوتی پہنانے کو بھی ترقی کی معراج سمجھتی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے خود بھی بہت تکلیفیں صحبتیں برداشت کی، سکھر جیل کی صحبتیں برداشت کی، اپنے والد کا جو ہے عدالتی قتل دیکھا، اپنی والدہ کے اوپر مظالم دیکھے، اپنے کارکنوں کو جو ہے ان کے اوپر مظالم دیکھے، پھانسیوں پہ لگتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت انہوں نے نہیں ہاری۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ دہشت گردی کو جس طریقے سے انہوں نے للکارا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ ضرور دیا، لیکن پاکستان میں دہشت گردی کو للکارنے والی وہی تھی جس کے بعد پھر سوات آپریشن ہوا، جس کے بعد سوات میں پاکستان کا جھنڈا لگا، جس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ خواتین کا کردار دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جبکہ خواتین اس کے شانہ بشانہ نہ ہوں۔ تو ٹھیک فیصلہ ہے، سازی میں خواتین کی نفی کر کے آپ نے جو دوسری بات کی، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ہم نے جس طریقے سے ہمارے ہاں الیکشنز کا جو پورا عمل ہے وہ بھی کتنا متنازع بنا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل 2013 ٹھیک میں ہے، جب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیپلز پارٹی کو باہر رکھا گیا پروسیس سے، اس سے پہلے 2007 میں جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی الیکشن کمپین میں تھی جب ان کو شہید کیا گیا، پھر 2018 میں جس طریقے سے آر ٹی سسٹم بٹھا کے پورے الیکشن کے عمل کو جو ہے کنٹروورشل بھی بنایا گیا اور سبوٹاج بھی کیا گیا، پھر ٹھیک ہے، 2024 میں بھی ہمیں تحفظات ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں 2024 میں تحفظات نہیں ہیں، ہمیں 2024 میں بھی تحفظات ہیں، لیکن اس کے آپ نے بعد کیا ایک کیا؟ اور چیز سحر صاحبہ ہمارے میرا سامنے سوال جو اپنی چیز ہے، ابھی بھی اس جگہ پہ سلمان کھڑا ہے، ایک منٹ جو بات مکمل کرنے دیں، جی جی، ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ جمہوریت و پارلیمان ہے جس کے لیے ہم نے واقعی حقیقی طور پہ قربانیاں دی۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 کے بم دھماکے کے بعد جو کارساز پہ ہوا تھا، بینظیر بھٹو صاحبہ اپنی فیملی سے ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن جب ایمرجنسی لگی تو فوری طور پر واپس آئے تمام ٹھیک ہے، خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ آج ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ اگر وہی طریقہ کار ہم نے اختیار کیا جو عمران خان صاحب نے اختیار کیا تھا کہ اگر آپ اقتدار میں نہیں رہے، اب وزیر اعظم نہیں رہے، تو آپ نے جو ہے پارلیمنٹ سے باہر استعفے دے کر آ گئے، آپ ٹھیک نے ہے، دو چلتی ہوئی اسمبلیاں تعلیل کر دی اور آپ نے ٹھیک ہے، جمہوریت کو مشکلات میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ ایوان مکمل ہونا چاہیے،
ایوان مکمل ہونا چاہیے اور طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں میرا یا آپ کا رول نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو اپنا کردار جو ہے اپنانا ہے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمان میں ہو کرنے کے بجائے اور شور شرابے کے نہیں بجائے سحر کامران صاحب مجھے اپنا کردار سوال کرنے دیں آپ نا, اب مجھے میرا سوال کرنے دیں. یہ تمام صورتحال پہ آپ نے ادھر بھی ڈال دیا ادھر بھی ڈال دیا, آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں, اس حکومت کا آپ حصہ ہیں. 19 MNA خواتین اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے جن کو ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں. پنجاب اسمبلی میں 24 نہیں ہے جی, کے پی میں 17 سیٹیں نہیں ہیں. آپ نہر کے اوپر بہت ہیں, آپ پنجاب میں اپنے حقوق کے اوپر بہت ہیں. مجھے بتا دیں آپ کہہ رہے الیکشن کمیشن کو یہ کرنا چاہیے, آپ نے کیا کیا الیکشن کمیشن کو؟ کتنی درخواستیں دی, کتنے خط لکھے کہ جناب ہماری ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے اس جگہ پر. آپ چھوڑ دیں سپریم کورٹ کے باقی احکامات کیا ہیں, خواتین نہیں ہیں, اس پہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں؟ یہ تو ایک سندھ کی بات ہو رہی ہے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر. آپ نے کیا کیا, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ سارا جو ہے وہ بوجھ اس فیصلے کا خواتین پہ ڈالنا جس میں خواتین کی سنوائی تک نہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے نظام کو دیکھیں. ہمارے یہاں کووڈ آتا ہے تو کہتے ہیں خواتین کو جو ہے اسکولوں سے اٹھا لو. ہمارے یہاں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچیوں کی شادیاں کر دو, کم عمر بچیوں کی. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے نظام, اپنی سوچ, اپنے معیار تعلیم کو بدلیں. ٹھیک ہے, اور آپ جو کہتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر جو طریقہ کار ہے وہ آئینی ہی ہو سکتا ہے. پتھر لے کے, پیٹرول بم پھینک کے, سڑکیں جلا کے, ملک کے اثاثوں پہ حملے کر کے فیصلے نہیں ہوں گے. فیصلے اسی وقت ہوں گے جب آپ پارلیمان کے اندر ایک مثبت کردار ادا کریں گے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو سنجیدگی سے لیں گے. لیکن پاکس سے پریویلیجز سب لیتے ہیں. آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں خواتین کو تو ویسے بھی جو ہے نا, لیکن پاکس سے پریویلیجز سب لیتے ہیں, لیکن اپنا کردار ادا نہیں کرتے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ اس سسٹم کا تو آپ حصہ ہیں اور بڑے زبردست قسم کے بینیفیشری ہیں آپ اس سسٹم کا, اس حکومت کا حصہ ہیں آپ نا, انہی سے ہی آپ نے ساری بات کرنی ہے. نہیں پلیز درستگی کر لیں. جی پلیز. پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کا حصہ ہے, پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. سسٹم کا حصہ ہے. آئینی ہوتے, سیریمونیل ہوتے ہیں. اور میں کہوں گی کہ اگر آپ صدر مملکت ہیں تو وہ وفاق کی اور یونٹی کی علامت ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو اب تک یہ سسٹم جیسے ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے یہ بھی نہ چلتا. ہم کوئی خوش نہیں ہے جس طریقے کی جمہوریت ہے, ہم اس سے خوش نہیں ہیں, لیکن نظام کی درستگی کے لیے سمت جو ہے وہ سب کو درست کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف اسلام آباد کی گرین بیلٹ چلے, ایک طرف جو ہے GHQ پہ حملے ہوں, ایک طرف جو ہے پیٹرول بم پھینکے جائیں, ایک طرف جو ہے ملک کے اندر جو ہے انتشار پھیلایا جائے اور پھر کہا جائے کہ ملک بھی آگے چلے. ٹھیک ہے, خواتین کو ملے. چلے میں پھر دور شمیم نقوی صاحب کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں نا. ہر قدم پہ ہو رہا ہے.